رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو رات کے مختصر سے حصے میں اپنی محبوب کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سامعین احتشام، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ او بولو سارے، محبوب کی عظمت کا ذکر، محبوب کی شان کے ایک پہلو کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ معراج شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے بعد از قرآن۔ یہ سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے۔ اب اس کا بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یا میرے مالک و مولا، یہاں تیرے محبوب کا ذکر ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب کے ذکر سے شروع کیا جاتا، لیکن یہاں بیان کرنے کا سبحان الذی، اپنی پاکی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں آپ کو قرآن کے ایک دوسرے مقام پر لے چلتا ہوں۔ سورۃ الفتح، اس کے موقع پر، سورۃ الفتح میں اللہ جل شانہ نے چاہا کہ میرے محبوب کی معیت میں رہنے والے، میرے محبوب کے پیارے صحابہ اکرام، ان کی عظمتوں اور شانوں کا بیان کیا جائے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ اللہ جل شانہ نے جب عظمت صحابہ کا بیان کیا تو یہ آیت شروع یہاں سے نہیں ہوتی ہے، یہ آیت شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ۔ کہاں سے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں سے بیان شروع کیا۔ لیکن بیان کس کا ہے آگے؟ صحابہ اکرام کا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیان صحابہ کا شروع کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور یہاں ذکر محبوب کا شروع کیا جا رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہاں بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کوئی کتاب لیتے ہیں، کتابوں کا سٹال لگا ہوا ہے، اور آپ کو ایک کتاب چاہیے کسی مضمون پر بھی، تو آپ دیکھیں گے کتاب اندر جو مضمون ہوتا ہے وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا نا، وہ تو آپ جب گھر لے کے جاتے ہیں، جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ رائٹر نے کیا لکھا ہے۔ لیکن آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے عنوان۔ کیا ہوتا ہے؟ عنوان۔ آپ عنوان دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ عنوان ہے، جو رائٹر نے اس کتاب کو عنوان دیا ہے۔ آپ عنوان دیکھ کے بک لے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو 200 صفحات ہوں یا 1000 صفحات ہوں، جتنے بھی ہوں، مضمون اس کے اندر ہوتا ہے۔ عنوان دیکھتے ہیں اور پھر جا کے گھر میں اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے جب صحابہ اکرام کا ذکر کیا تو اس کو عنوان دیا محمد الرسول اللہ۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کی معیت میں جو بیٹھنے والے ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں، یہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں بڑے محبت والے ہیں، بڑے نرم دل ہیں، اور ان کو جب دیکھو گے کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدوں میں ہوں گے۔ لیکن عنوان کیا رکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح جب محبوب کے ذکر کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے اس معراج شریف کے واقعے کا جو عنوان تھا وہ عنوان رکھا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے محبوب کو رات کے اس کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ ایک عنوان دیا گیا۔ اب پھر آگے چلیے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری عظمتیں بڑی ہیں، تیری شانیں بڑی ہیں،
میرے مولا یہاں پاک ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ یہاں پر کیوں بیان کیا؟ کس چیز سے پاک ہے؟ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ایسی چیز سے پاک ہے میرے مولا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پر یہاں بیان کیوں؟ فرمایا کہ جب محبوب نے اعلان فرمایا کہ میں رات کے اس مختصر سے حصے میں گیا اور یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر اس سے آگے چلتا گیا سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، لامکان کی سیر کرتے ہوئے واپس میں آ گیا۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جب یہ بیان ہوا تو لوگوں نے، اہل عرب نے، اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے ایک شور مچا دیا۔ ان کو ایک بات، انہوں نے بات ہاتھوں ہاتھ لے لی اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ رات کے اس کے مختصر سے حصے میں گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، حتیٰ کہ عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ سب کو کہتے پھر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ابو جہل اور ابو لہب یہ اپنے مشرکین کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کیا تم اس کو سچا مانو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا۔ کہا ہاں، تو جس کی تقلید کرتا ہے، جس کو سچا مانتا ہے، وہی محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سفر رات کے مختصر سے حصے میں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں، اور کوئی کہے تو جھوٹا ہے، اگر محمد مصطفیٰ نے کہا تو خدا کی عزت کی قسم انہوں نے سب فرمایا ہے، انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ کوئی بندہ جب بات کرتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی چیز ممکنات میں سے ہوتی ہے، کوئی کام کرتے ہیں آپ اس کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جرأت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کی ہمت اور طاقت آپ میں موجود نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ہماری طاقت، ہماری صلاحیت ایک اس کی حد ہے، وہاں سے آگے آپ بڑھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے بھائی، ہم کمزور ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ نقص پایا جاتا ہے کہ ہم ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یا اللہ کیسے پاک ہے؟ کیوں پاک ہے؟ فرمایا اس لیے ہر عیب سے پاک ہے کہ میں خود اعلان کر رہا ہوں، رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی، فرمایا مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ فرمایا اے اہل عرب، اے مشرکین مکہ، کہ تم جھوٹ کے دعوے کر رہے ہو کہ جھوٹ بولا گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ تمہارے عقل، تمہاری سوچیں محدود ہیں، پر محمد مصطفیٰ کی عظمتیں لامحدود ہیں۔ فرمایا میری ذات پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا جائے۔ فرمایا یہ کرنے والا دعویٰ جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں ہے۔ فرمایا کس کا دعویٰ ہے؟ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، کہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ بات کو سمجھے نا، کہ جو خود نہیں گیا، بیان خود حضور نہیں فرما رہے کہ میرا دعویٰ ہے میں گیا، فرمایا نہیں، خدا فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو یہاں سے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں یہ میرا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ مجھ خدا کا ہے۔ اگر تم اعتراض کرتے ہو تو میرے پاس آؤ، اعتراضات کرتے ہو کہ نہیں جا سکتا، فرمایا میری ذات پر کرو کیونکہ میں لے کے گیا ہوں۔ اب یہ میری قدرت ہے۔ خدا کو تو سب مانتے تھے نا، ماننے کے طریقے مختلف تھے، ڈیفرنٹ چیزیں تھی، بتوں کے پجاری تھے لیکن خدا کو مانتے تھے، خدا کا انکاری نہیں تھے۔ فرمایا ہاں یہ محمد مصطفیٰ کا دعویٰ
نہیں ہے، یہ خدا کا دعویٰ ہے۔ اب خدا ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر یہ ناممکن ہوتا، اگر خدا کے لیے بھی معاذ اللہ یہ ناممکن ہے تو پھر تو خدا نہ ہوا، پھر خدا نہ ہوا۔ کیوں کہ رب وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میں لے کے گیا اپنے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دوسری بات اگلے حرف پہ بڑھتے ہیں، لیلم بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اپنے محبوب کو لے گیا۔ اب یہاں پر میں رک کر اس حرف پر اسری بعبدہ، یہاں رک کر آپ کو اس کی تفسیر سمجھاتا ہوں۔ یہاں آپ کسی بندے کو دعوت دیتے ہیں تو اس کی دعوت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ وہ بولو سارے، 3 طریقوں سے کسی کو دعوت دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، ہم کوئی ایونٹ رکھتے ہیں، شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، یا ویسے کسی کو دعوت پہ بلا لیتے ہیں، فون کر دیتے ہیں، کال ملائی کہ ہاں بھائی آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے۔ یا تھوڑے پیچھے چلے جائیں تو لیٹر لکھا جاتا تھا، خط لکھا جاتا تھا، یا کوئی بندہ بھیجا جاتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ پیغام پہنچایا، اور شادی کے موقع پر جیسے انویٹیشن کارڈ ہوتے ہیں وہ بھیج دیا، تو آنے والا خود آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے دعوت مل گئی ہے، مجھے یہاں دعوت پر جانا ہے۔ یہ عام دعوت ہوئی۔ پھر اس سے تھوڑی آگے بڑھتے ہیں، اب تھوڑا آپ پیچھے چلے جائیں، ہمارے علاقے میں جیسے رواج تھا کہ جب کسی کو دعوت دی جاتی تھی تو ان کے پاس ایک بندہ بھیجا جاتا تھا کہ ہاں فلاں آپ جائیں اور جا کر فلاں بندے کو دعوت دیں، اور دعوت دیں کہ اس کی ہمارے ہاں دعوت ہے۔ یہ دوسرا طریقہ آ گیا۔ اب تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے اس کو خاص قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور وہ خاص پروٹوکول کیا ہے کہ اپنا سب سے محبوب ترین، جو سب آپ کی جو میت میں لوگ ہیں ان میں سے سب سے جو بڑا ہے، جو شان والا ہے، جو مقام رکھتا ہے، ایک سٹیٹس اور ایک لیول رکھتا ہے، آپ اس بندے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں بندے کو دعوت دے کے آؤ، اور پھر وہ جاتا ہے، اور جب وہ گزرنے لگتا ہے پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ میری گاڑی بھی لے جا، میری گاڑی بھی ساتھ لے جا، اس پہ بٹھا کے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو لانا ہے۔ اب رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیسے بلایا؟ تو بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے محبوب کو معراج پہ بلایا۔ اب محبوب کو کیسے بلایا؟ فرمایا صرف پیغام دے دوں؟ کہا نہیں، یہ بڑی عظمتوں والا مقام ہے۔ دوسرا طریقہ، صرف بندہ بھیج دوں؟ کوئی 1000 فرشتوں کو بھیج دیتا، 70,000 کو بھیج دیتا؟ فرمایا نہیں۔ کہا اپنی سواری پہ آ جاؤ؟ فرمایا نہیں۔ یا رب العالمین محبوب کو کیسے بلایا؟ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میرے پاس نورانی مخلوق میں سب کا سردار ہے، سب سے اونچا مقام رکھنے والا ہے۔ کہا جاؤ جبریل محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کو میرے پاس لانا ہے۔ اور جبریل جانے لگے، پھر کہا نہیں جبریل سواری بھی لیتے جاؤ۔ وہ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل سواری بھی ساتھ لے جاؤ، براق لے جاؤ۔ اب جبریل امین براق لے کے آ گئے، براق لے کر سواری بھی وہاں سے لے کر آ گئے۔ اب محبوب کی بارگاہ میں آئے، محبوب کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ خود نہیں گئے، کوئی بندہ بلانے نہیں آیا، بلکہ رب ذوالجلال نے خاص قسم کا اہتمام فرمایا۔ فرمایا جبرائیل تم جاؤ اور براق سواری ساتھ لے کے جاؤ، اور براق پہ بٹھا کے میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمتوں اور شانوں والا بنایا ہے، اور پھر کائنات عالم کے سامنے محبوب کی عظمتوں کو اجاگر کر کے رب نے جیسے پیش کیا ہے، اس کی مثال نہ ہمیں اس سے پہلے ملتی ہے نہ تا صبح قیامت مل سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو لے جایا گیا ہے۔ اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس دور کے فلاسفر بھی تھے جو انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ ایک بندہ کیسے رات کے طویل ایسے میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے؟ پھر آسمان میں جانے کا تو رستہ بھی نہیں ہے، آسمان میں جانے کی سیڑھیاں بھی نہیں ہیں،
کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، جا کیسے سکتا ہے؟ رب نے فرمایا کہ محبوب خود نہیں گیا بلکہ میں رب العالمین محبوب کو لے کر گیا۔ اب وہ کسی شاعر نے کہا تھا جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا، کہ محبوب کیسے گئے یہ محبوب جانے، یا کیسے بلائے، کیسے لے جایا گیا، یا خود بلانے والا رب العالمین جانتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے محبوب کو کیسے بلایا، یا محبوب جانتے ہیں کہ وہ رب کے پاس کیسے گئے۔ پر